اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس بات کے اوپر ہم تذکرہ کرنا چاہتے ہیں یہ بات مزید تحقیق اور گہرائی کی ہے۔ یہ ہوش اڑا دینے والی بات ہے جو کہ عیسائی، یہودی، ہندو مت، بودھزم، سکھ لوگ کے سب کے لیے حیران کن ہی نہیں بلکہ ایک معجزہ ہے جو کہ قدیم جو دھرم ہے، مذہب ہے، ان کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ واقعہ اسے کہتے ہیں واقعہ معراج، اور واقعہ معراج جو ہے تمام حدیث کتب میں پایا جاتا ہے، جو بڑی بڑی کتب ہیں، خاص کر کے صحیح بخاری میں جو ہے، جو مسلمانوں کی ایک اعلیٰ کتاب ہے قرآن پاک کے دوسرے نمبر کے اوپر، اس میں بھی یہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ بات ہندو جو قرآن ہیں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ کلکی اوتار جو ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ یہ پہلے بھی میں جو پیشن گوئیاں کر چکا ہوں، اس کے اوپر میں جو وحدانیت اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے، جو ایشو سب سے پہلا ہے، جس کا کائنات کا مقصد ہی توحید ہے، وحدت ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنو، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ یہ بات میں پہلے ہندو کتب سے، بھگوت گیتا سے، وید سے، یجر وید سے، رگ وید سے، سام وید سے، میں ان سے پہلے جو کتابیں ان سے میں وہ ثابت کر چکا ہوں۔ آئیے، اب میرا حق بنتا تھا کہ میں جو آخری اوتار ہے، خلقی اوتار، جو اس کے بارے میں بات کروں۔ آئیے اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ کیا یہ ہندو جو مقدس کتب ہے ان کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو پیشن گوئیاں ہیں وہ کیسے ہیں، کیا ہیں کلکی اوتار کے بارے میں، جنہیں ہندو کلکی اوتار کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں آئیں ہم سے بات کریں، ٹیبل ٹاک کریں۔ ہم آپ کو اس بات کے اوپر لے آئیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ کلکی اوتار ہیں، وہ آخری رسول ہیں، وہی بھیجے گئے ہیں۔ آئیے بھگوت پران ادھیائے پران کے شلوکوں میں جو چیز بتائی گئی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھوڑا دیا گیا تھا جو زمین سے آسمان تک لے گیا تھا، اور جو بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ یہ بات پرانوں میں ہے، جو بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا وہ اس پر سوار ہو کر زمین کی اور ساتوں آسمانوں کی سیر کرے گا۔ ہم جانتے ہیں جو براق گھوڑا تھا وہ بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ بجلی یہ نہیں لی جائے گی جو آج کل چل رہی ہے، اس وقت تو یہ بجلی نہیں تھی، وہ بجلی کا لفظ قرآن میں جو وہ بھی بولا گیا ہے، برق اسے کہتے ہیں، یعنی کہ جو آسمانی بجلی ہے وہ اس سے بھی زیادہ تیز ہوتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ دیکھیں آواز جو ہے وہ کچھ سیکنڈ بعد آتی ہے، لیکن بجلی جو ہے پہلے زمین سے آسمان کا سفر کر چکی ہوتی ہے۔ آئیے اس کے بارے میں آگے دیکھتے ہیں کہ کلکی اوتار کو ایک اڑنے والا گھوڑا دیا جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ جو دلدل براق تھا وہ اڑنے والا گھوڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے اس پہ سواری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے زمین، یعنی کہ یہاں سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں پہ لے گیا، ساتوں آسمانوں کی سیر کی تھی۔ آئیے آگے دیکھتے ہیں، وہ اس پر سوار ہو کر ساتوں آسمانوں کی سیر کرے گا۔ نمبر 2، جنگ کے اندر فرشتوں کے ذریعے کلکی اوتار کی مدد کی جائے گی۔ یعنی کہ ہم جانتے ہیں کہ کلکی اوتار کی دیوتاؤں نے مدد کی تھی، کہاں پہ کی تھی؟ جنگ بدر میں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی اور جو کافروں کی تعداد تھی وہ بہت زیادہ تھی۔ اس کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے یہ جنگ جو ہے فتح میں تبدیل کی تھی، اور اس میں فرشتوں نے مدد کی تھی۔ یہ بات قرآنوں میں کلکی اوتار جنگ کے اندر فرشتوں دیوتاؤں کے ذریعے کلکی اوتار کی مدد کی جائے گی۔ نمبر 3، کلکی اوتار اپنے 4 مددگاروں کے ذریعے شیطانوں کو کچلے گا۔ یہ بات ہندو پرانوں میں ہے۔ میں ان مسلمانوں کی بھی دعوت دینا چاہتا ہوں جو 4 یار نہیں مانتے، 4 دوست صلی اللہ علیہ وسلم کے نہیں مانتے۔ پہلے کون؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی حیدر قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو 4 آپ وسلم کے ساتھی تھے، یہ پرانوں میں کلکی اوتار اپنے 4 مددگاروں کے ذریعے شیطانوں کو کچلے گا۔ نمبر 4، ان پرانوں میں کلکی اوتار کے جگت پتی، یعنی کہ جگت پتی کا مطلب ہے دنیا کا سردار، یعنی کہ دنیا کا سردار،
اور ہم مانتے ہیں تمام انبیاء میں آپ وسلم جو تمام نبیوں کے بھی سردار تھے اور تمام مسلمان جو ہیں ان کے بھی اور غیر مسلمانوں کے بھی سردار ہیں، نبی ہیں۔ کلکی اوتار، ان پرانوں میں کلکی اوتار کو جگت پتی یعنی دنیا کا سردار کہا گیا ہے۔ نمبر 5، بڑے بڑے پیغمبر 24 یعنی کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اس کے بعد کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا، یہ میں پکی دے رہا ہوں، یہ میں آپریشن کر رہا ہوں ان لوگوں کا جو مرزیت ہیں، مرزیوں کو یہ میں دعوت دے رہا ہوں۔ اس جو آیات ہے، جو شلوک ہے، اس کے اوپر یہ بات پرانوں میں موجود ہے جو ہزاروں سال پہلے لکھے گئے تھے، پیشن گوئیاں کی گئی تھیں۔ کلکی اوتار آخری پیغمبر ہوگا، آخری اوتار ہوگا جو سارے پیغمبروں کا خاتم ہوگا، یعنی کہ وہ خاتم النبیین ہوگا، اور قرآن میں بھی اس طرح ہے، وہ خاتم النبیین یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ خاتم النبیین ہیں، یعنی کہ انبیاء کو ختم کرنے والے ہیں۔ آئیے نمبر 6، کلکی اوتار خوبصورت جوان ہوگا جس کی مثال کہیں نہیں ملے گی۔ ہم جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جو خوبصورتی کہیں نہیں ملتی، وہ اندر سے بھی خوبصورت ہے، اوپر سے بھی خوبصورت ہے۔ اندر سے مراد ان کی سیرت دیکھ لیں، دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ملے گا ایسے اخلاق والا، اخلاق کے اعلیٰ درجے کی شخصیت ہمارے نبی، آخری اوتار، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے جو بات نمبر 7، کلکی اوتار کے جسم سے نہایت عمدہ خوشبو پھوٹتی ہوگی، سبحان اللہ۔ کلکی اوتار کے جسم سے بہت زیادہ خوشبو آتی ہوگی۔ ہم جانتے ہیں کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم جب گلی سے گزر جاتے تھے اور ان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، وہ جب نکلتے تھے گلیوں میں تو ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر گئے ہیں یا ادھر گئے ہیں، کیونکہ اس لیے کہ وہ ان کی خوشبو سونگھ لیتے تھے، اور ان کی جو خوشبو تھی وہ فضا کو بھی مہتر کرتی تھی، مہتر۔ اس کے بعد نمبر 8، جگت پتی یعنی کہ دنیا کا سردار، اس میں 8 صفات ہوں گی، رؤوف، رحیم، بلکہ اس کے بارے میں ایک علیحدہ جو ٹاپک ہے صفات کے اوپر جو مزید میں تحقیق سے آتا ہوں، کیونکہ میں جو بھی بات کرتا ہوں ذمہ داری سے کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے ہوں، ہر بات کا جواب دہ ہوں، ذمہ دار ہوں، کوئی بات غیر ذمہ داری سے نہیں کروں گا۔ اگر کسی نے بات بھی کرنی ہو، کسی نے ٹیبل ٹاک بھی کرنا، تو میں تیار ہوں ان لوگوں سے، غیر مسلم سے میں تیار ہوں اس بات کے اوپر کہ جو قرآنوں میں ہے، پیشن گوئیاں ہیں، وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ میری زبان جو ہے وہ اردو ہے، کیونکہ میں اردو ہندی بول سکتا ہوں، لیکن ہندی پڑھنے میں تھوڑی سی مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، مجھے کچھ نہ دیکھیں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں۔ آپ اپنی جو مقدس کتابیں جو پرانے جن میں پیشن گوئیاں ہیں ان کے اوپر تحقیق کریں، صحیح حدیث کے اوپر تحقیق کریں۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کا آخری معجزہ ہے، آخری کتاب ہے، جو الہامی کتاب ہے، جو ہر دور میں خود کو ثابت کر رہی ہے کہ میں الہامی کتاب ہوں، اللہ کی طرف سے ہوں۔ اس کے اوپر میں انشاءاللہ لیکچر جلد دوں گا کہ قرآن جو ہے وہ الہامی کتاب ہے اور خود کو دعویٰ کری کہ میں آسمانی کتاب ہوں، اور وہ خود کو ثابت کیسے کرتی ہے کہ میں ایک آسمانی الہامی کتاب ہوں اور آخری کتاب ہوں جو نازل ہوئی 1450 سال پہلے، تقریباً 8 سال 10 سال کم ہوں گے 1450 سال میں سے، 1450 سال پہلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کی گئی تھی۔ میں دعوت دیتا ہوں آپ اپنی کتابوں کا بھی مطالعہ کریں، تحقیق کریں گہرائی تک، اور مسلمانوں کی جو کتابیں ہماری ہیں، قرآن مجید جو آخری اور حتمی کتاب ہے، اس کے بعد صحیح حدیث کے اوپر تحقیق کریں اور دیکھیں کہ آخری جو اوتار، آخری رسول، یہ کلکی اوتار کون ہے۔ انشاءاللہ آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ وہ اوتار مسلمانوں کے جو رسول ہیں، جن کا وہ کلمہ پڑھتے ہیں، محمد رسول اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول، وہ ہیں۔ آپ انشاءاللہ اس بات کے اوپر آئیں گے۔ اگر آپ مسلمان ہوں گے تو میں آپ کو مسلمان ہونے کی دعوت دیتا ہوں۔ اگر آپ مسلمان ہوں گے، اللہ پر، خدائے بندے یکتا کے اوپر اگر آپ ایمان لائیں، آخری نبی علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور اس دن کا ایمان لائیں جو آپ لوگوں میں بھی طے ہے، ہم میں بھی طے ہے، جو قیامت کا دن ہوگا، جس دن حساب کتاب ہوگا، جس دن پاپوں کا بھی بدلہ دیا جائے گا، نیکیوں کا بدلہ بھی دیا جائے گا، اور جس دن اللہ کہے گا، وہ خداوند یکتا کہے گا کہ مجرموں آج الگ ہو جاؤ، وہ اپنے کالے سیاہ چہروں سے ہی پہچان لیے جائیں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟
میں دعوت دیتا ہوں اس دن پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملا گا. لوگ کہیں گے اے اللہ ہمیں پھر دوبارہ دنیا میں بھیج, لیکن ایسا نہیں ہوگا. کوئی اور بھائی ہے تو سوال کر سکتا ہے. میں دعوت دیتا ہوں تمام بھائیوں کو اس بارے میں.